السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ عدالت نے آج پینما کیس کا تاریخی فیصلہ سنایا۔ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کر نیب میں ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا، جبکہ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا جس دوران نون لیگ نے شہباز شریف صاحب کو متبادل وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا، اور اتوار کے روز تحریک انصاف یوم تشکر منانے جا رہی ہے۔ ان تمام سیاسی ڈیولپمنٹس کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور آج ہمارا پروگرام طویل دورانیہ کا ہے، 9 بجے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کل مختلف اندازے تھے کہ فیصلہ کیا آئے گا اور کیسے آئے گا، تو آپ نے کل کے پروگرام میں جو بات کی تھی پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہو سکا۔ فیصلہ 5-0 کوئی سب ہو سکتا ہے، کوئی جج اپنا ایک کوئی نوٹ ڈال دیں اس میں، لیکن مجھے بظاہر 5 جج، 2 تو دے چکے ہیں نا فیصلہ، جی 3 ججز کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ 62-63 میں نااہلیت ہے، کل مکمل نااہلیت ہے جو میرا گمان ہے۔ نیب میں ریفرنسز جا رہے ہیں اور نیب کے ریفرنسز کھلنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد نئے فوجداری مقدمات قائم ہوں گے۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ گمان یہ ہے 62-63 نااہلی، جھوٹ بولنے پہ، فورجری کرنے پہ، غلط تقاریر کرنے، یہ سارا ہوا جی، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ نیب کے ریفرنسز سارے کھلیں گے، حدیبیہ پیپر، شہباز شریف خاندان، یہ ختم ہو گئے۔ کتنا کھاؤ، کتنا کھائیں گے؟ خدا کا خوف کریں کچھ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا اندازہ بالکل ٹو دا پوائنٹ تھا۔ کچھ صحیح رہا۔ جی اچھا چلیں جی، میاں صاحب زبردست ہو گئے۔ تمام ہمدردیاں میاں صاحب کے ساتھ ہیں، سابق وزیر اعظم جو ہیں، اور میری بہن بھی بیچاری ایسے ہی بیچ میں پس گئی۔ وہ بھائی ادھر سے، بھائیوں نے ادھر سے جو ہیں وہ کیپٹن صفدر صاحب بھی زبردست ہو گئے، اسحاق ڈار صاحب بھی گئے۔ یہ میں نے کتنے سے پہلے کہا تھا، دی اور سمدھی۔ بہرحال اسحاق ڈار بھی سابق وزیر خزانہ بھی تو نکلے گا کہ ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل گئے، اور یہ سارا شروع ہوگا نا۔ اسحاق ڈار تو اب دوبارہ وعدہ معاف اور وہ سارا شروع ہوگا۔ ان کے سارے وہ لگائے ہوئے لوگ ہٹیں گے، ایف بی آر اور یہ نیشنل بینک اور یہ سارا ابھی تو کھلے گا۔ ابھی تو سمجھے نا کہ وہ جو ایک وہ برف کا پہاڑ ہوتا ہے نا، آئس برگ، اس کی اوپر سے چوٹی پگھلی ہے صرف۔ ابھی تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ اور دوسری بات، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، میاں صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب، وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب انتہائی قابل احترام ہے، اور ان کو یہ اعزاز ہے، میاں صاحب کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ میاں صاحب ایک دفعہ آرمی چیف کے تھرو گئے، ایک دفعہ صدر کے تھرو گئے، اور آج سپریم کورٹ کے تھرو کے چلے گئے۔ یہ میاں صاحب کو اعزاز حاصل ہے پاکستانی تاریخ میں، ہر دفعہ وہ زبردست الگ انداز میں ہوتے ہیں۔ اب بات یہ، میرا سب زبردست ہو گئے۔ زبردست ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان اٹھایا، سامان اٹھانے کے بعد کبھی تلاری پنجاب ہو جائیں گے۔ اپنے بھائی کے پاس کیوں جا رہے؟ وہ بھی حکومت کا ہمارے پیسے، میاں صاحب آپ نہیں ہیں، اب خدا کا واسطہ اب ایم اے نہیں ہے ہماری مطلب میاں صاحب اپنے گھر میں جا کے رہیں۔ اب پنجاب ہاؤس وہ حکومت کا ہے، پنجاب ہاؤس، یعنی یہ کمال عجیب۔ وہ فواد نے پکڑے جانا کسی وقت بھی، وہ سابق پرنسپل سیکرٹری ہو گیا نا اب تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ابھی بھی پنجاب ہاؤس، یعنی اپنا گھر کو ایک ہوٹل کمرے کرائے پہ لے لو، پورا کا پورا وہاں سے ڈھوڑ دپڑ اٹھا کے، باورچی، یہ نائی، کسائی، موچی، عرفان صدیقی، یہ جتنے ہمارے دوست احباب اچھے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے پنجاب ہاؤس سے مری۔ اچھا مری بھی وہاں پر پنجاب گورنمنٹ ہے، ان کے گھر باہر رہیں گے، کوئی بچوں سے تحفے منگا لیں، کچھ گھر منگا لیں تحفے پہ، کچھ کریں، پھر پنجاب چلیں پنجاب ہاؤس۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر سے اٹھ کے چلے گئے ادھر۔ میری بہن مریم جو ہے، اس کا لگتا ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، وہ کچھ 4 سال کے بچے کے ہاتھ لگ گیا ہے، وہ عجیب و غریب بیہودہ ٹویٹ آ رہے ہیں، ہم آئیں گے، میں جیت گئی، میں ہار گئی، وہ اگلے ہفتے سے ریفرنسز کھل رہے ہیں، یہ غلط، یہ ٹویٹ ہیک ہو گیا ہے۔ یہ مریم ایسی نہیں، اتنی نہیں ہو سکتی، ہماری بہن ہماری سنجیدہ ہیں۔ اس طرح کی بچوں والی باتیں، مقدمہ ہار گئے، ہم جیت گئے، ہم دوبارہ آ رہے ہیں، ہم آ گئے، ہم چھا گئے، ہم کھا گئے، ہم یہ ہوگا، تو ایسے ہی یہ ہوگا ٹوٹل زبردست۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کون بنے گا کروڑپتی۔ اس میں شہباز شریف صاحب کو تو پتا تھا، کل شہباز شریف صاحب نے ٹائمنگ آپ دیکھیں نا، 1 گھنٹہ پہلے شہباز شریف صاحب نے اس روسٹر کے آنے سے پہلے پریس کانفرنس کی، اور چودھری نثار نے چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور چودھری نثار صاحب کو پتا تھا تو شہباز شریف صاحب کو پتا تھا، ان آپس میں مل رہے تھے نا دونوں، ایک ہی گروپ ہے نا، شہباز شریف اور چودھری نثار صاحب قریب ہیں آپس میں۔
اور चौधरी निसार साहब ने जो है वो मजे की बात अब देखेंगे, उन्होंने कहा कि देखें मैंने एक बात वो खुली, एक सवाल अधूरा छोड़ गए वो, और वो ये था कि एक तो मैं वजीर दोबारा नहीं बनूंगा, फैसला साहब मियां साहब के साथ रहूंगा, और कभी मैं आइंदा बात करूंगा डॉन लीक्स में क्या हुआ था। यानी वो एक डॉन लीक्स का, इसका मतलब है कहानी डॉन लीक्स की खत्म नहीं हुई। मैं पहले भी बता चुका हूं कि डॉन लीक्स का मामला खत्म नहीं हुआ, तो फिर से खुल सकता है। ओहो, डॉन लीक्स में क्या था, वो चौधरी निसार कह गए ना कि मैं बताऊंगा, आज मैं सवाल जवाब नहीं लूंगा, कभी ना कभी तो सवाल जवाब लोग करेंगे ना उनसे, जब तक दुनिया में हम हैं या वो हैं या कोई और है, तो वो कुछ तो पूछेगा ना कि वो चौधरी साहब वो क्या आपने उस दिन जो डॉन लीक्स का कहा था वो क्या बना डॉन लीक्स का। तो वो एक होता ना धमकी लगा के वो चले गए कि डॉन लीक्स का मामला मैंने तय कर दिया था, और डॉन लीक्स का क्या मामला हुआ था, माफी तलाफी हुई थी ना, हाथ पैर जोड़े थे कि ना करें, खुदा का वास्ता हम पे रहम करें, ये हुआ था ना डॉन लीक्स, हमने स्टोरी छपाई है, ये सारा कुछ। अब तो देखें मियां नवाज शरीफ साहब को एक बात अच्छी तरह पता है, उनका जो वोट बैंक है ना, उनका वोटर जो है ना बहुत ही उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन उनके लिए सड़कों में नहीं निकलेगा। उनका वोटर है ताजिर, दुकानदार, मिडिल क्लास के लोग, वो घर बैठ के गालियां ये वो सारा। तो जो अवाम में जाने की बात हो रही है, अवाम, एक मिनट जरा, एहतजाज पंजाब में करेंगे, पंजाब में एहतजाज करेंगे, अपने भाई की हुकूमत गिराएंगे, एहतजाज कहां करेंगे, सिंध में करेंगे। देखे ना मियां साहब फंस गए, मियां साहब एहतजाज मुस्लिम लीग नवाज अवाम से रजू करेगी, खैर नवाज तो खत्म हो गया, मुन्नर है, मैंने माजरा किताब में लाइट नोट पे, क्योंकि अब वो पार्टी की क्यादत नहीं कर सकते। आप एहतजाज कहां करेंगे, पंजाब में करेंगे तो भाई जबरदस्त कर देगा। ये देखिए ना, ये नहीं आपने कभी सुना है कि एक भाई जो है वो सड़कों पे ला रहा है, किसके खिलाफ नारे लगा रहा है, मतलब वो मतलब नारे किसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कौन है, मियां नवाज जो भाई कह रहा है खुदा का वास्ता, बीच में कोई दहशतगर्दी हो गई, छोटा भाई जो है उसने अगला वजीर आजम बनना है, उनकी शहबाज शरीफ साहब की बचपन से ख्वाहिश है, बचपन से ख्वाहिश है, वो मुतबादिल वजीर आजम बन सकेंगे, बनेंगे नहीं, पेपर मिल्स में बनेंगे तो नहीं, बनेंगे नहीं, जो भी वजीर आजम आएगा वो मुस्तकिल ही होगा। क्यों लाएंगे मियां साहब 45 दिन के लिए, और पंजाब एक जगह जो स्टेबल जगह है, जहां पर कोई अभी तक मामलात यानी संभाले हुए शहबाज शरीफ साहब ने जी, तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वहां पे किसको बनाएंगे, हमजा शहबाज सवाल ही पैदा नहीं होता, राना सनाउल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी देखिए ना, और मामलात बड़े खराब होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। मुस्लिम लीग नवाज का तो नाम ये दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उसकी क़यादत नहीं कर सकते। हो सकता है नवाज बतौर एक अलामत को रखें, ये मुझे नहीं पता, इलेक्शन पार्टी का क्या मुस्तकबिल है, पार्टी की क़यादत का इशू नहीं है, वो तो दे देंगे बेगम कुलसूम नवाज को, वो तो आराम से, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इंतहाई काबिल एहतराम, कभी उनके ऊपर कोई बहुत ही यानी महजब खातून, वो पार्टी तो वो चलाएंगी। ये मियां नवाज शरीफ बैठ जाएंगे पंजाब हाउस, जो उनको नहीं बैठना चाहिए, इनको आइडियली यहां पे किसी रेस्ट हाउस में एक कमरा ले लेना चाहिए, उसके लिए राब्ता करें आसिफ किरमानी साहब से, और एक कमरा लें और वहां पर रहें, खुदा के लिए पंजाब हाउस में ना रहें, वो सरकारी रह जगह है, वो हुकूमत का पैसा है, यानी आप हुकूमत से चले गए अभी भी हुकूमत को, यानी ये तो फिर देखे ना, ये तो फिर धरती पे बोझ, पंजाब पे बोझ, पंजाब से लोग पूछेंगे पंजाब हाउस में कैसे बैठेंगे ये लोग, ये मरी हाउस, मरी में वो भी पंजाब में आता है, तो ये बड़ा मसला हो गया। अच्छा, एहतजाज कहां करेंगे, एहतजाज अपने भाई की हुकूमत कराएंगे, हुकूमत किसके खिलाफ करेंगे, कौन, फिर एक ध्यान में रखें बात, ये मुस्लिम लीग नवाज की एक, मुस्लिम लीग जितनी भी है ना, मुस्लिम लीगें, उनकी तबई उम्र होती है, वो तबई उम्र पूरी हो जाती है कुछ अरसे के बाद, एक नई मुस्लिम लीग, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, फलाम मुस्लिम, ये मुस्लिम लीग अपनी तबई उम्र पूरी करके, ये जो भी मुस्लिम लीग थी, जो एक्चुअली जो नहीं, आज क्या मेरे भाई साद रफीक साहब के, मैंने एक दर्द भरा जुमला उनके मुझसे सुना कि करप्शन पे तो जुनीजो को निकाल दिया था, किसने निकाला था, आप ही ने निकाला था। अगले दिन जुनीजो को जो फायर किया, उनकी हुकूमत गिराई जियाउल-हक साहब ने, तो अगले दिन मियां नवाज शरीफ साहब जियाउल-हक साहब के साथ बैठे हुए थे, वो कहते कौन जुनीजो, सारी की सारी काबीना बैठी हुई थी, चौधरी साहब भी थे, जो सारे उनको बैठ गए थे। तो ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट, इनका वोटर प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, इनका वोटर कोई इनकलाबी है, कोई पीपल पार्टी की तरह कोई जले कोई, वो नहीं, इनका वोटर मियां नारे वजन के, अच्छे नहीं वजन तो नहीं वजन के, मतलब इस तरह के वोटर है ना, वजन के तो वजन के, नहीं वजेंगे नहीं, यानी मरियम औरंगजेब लेटेंगी टैंकों के आगे बहन हमारी, देखिए ना, मतलब कौन,
خواجہ آصف صاحب بیچارے جو ہیں سیالکوٹ میں، کون مطلب تقریر وقریر کرنا، یہ اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، یہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا اس پہ نااہل کر دیا. اوہو میاں نواز شریف صاحب بلینئر ان ڈالرز ہیں، یعنی ارب پتی ڈالرز میں ہیں میاں صاحب اور ان کے بچے اور ان کا پوری خاندان. میاں نواز شریف اور آصف زرداری میں کیا فرق ہے؟ آصف زرداری صاحب کی بہت بڑی فیملی نہیں ہے، ان کے بزنس پارٹنر ہیں، انور مجید ہو گیا، یہ ہو گیا، بچے آگے. میاں نواز شریف صاحب کا بہت بڑا خاندان ہے، بے شمار بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے رشتہ دار، دائیں بائیں کزن دوست ہیں. وہ اب یہ جو نام آج ڈالے ہیں، آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا، شیخ سعید کو پکڑو، خاشق مسعود عباسی کو بھی انویسٹیگیشن میں، وہ سارا کھل گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ہلکا سا ایک وہ کیا اپنے صدر بیچارے مریم نواز کے چکر میں مارے گئے، یعنی مریم بہن ہماری، ان کے والد بھی گئے نااہل ہو گئے، شوہر نااہل ہو گئے، بھائیوں پہ ریفرنس دائر ہو گئے، ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہو گئے نا. لیکن مسئلہ ریفرنس دائر ہو گئے تو ابھی تو یہاں کا سیاسی مستقبل نہیں پتا، تو آگے میں اپنی بہن کا کیا کروں، میرا بہنوں ہی ڈبردوز ہو گیا بیچارہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، اچانک کہیں سے جذبات بھڑکتے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں یار ایک منٹ ٹھہر جائے یار، بزنس فلانے کے آرمی والے کے ساتھ بزنس شروع کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے نا، پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو آپ کیسے مطلب آپ باتیں کیا کریں، پیچھے ہیں فلاں ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم یہ وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، آخر میں ٹھس. کیونکہ بات یہ ہے کہ اچھا اب یہ فیصلہ تو بالکل ہی عجیب ہے، کیونکہ ہم احتجاج کریں گے، عوام میں جائیں گے، کہاں جائیں گے عوام میں؟ پنجاب میں جائیں گے نا. ادھر امیر مقام مشرف صاحب کے ساتھ تھے، ہمارے بھی دوست ہیں امیر مقام. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں. اچھا اب نہیں ڈیل ہوگی، ڈیل نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کون آئے گا. اگر شہباز شریف کو لاتے ہیں 45 دن، یہ فرض کریں وہاں سے لائیں گے شہباز شریف کو، ان کے سر پہ تلوار لٹکی رہے گی، پھر وہاں کس کو بنائیں گے؟ حمزہ شہباز نہیں، اور کمپلیکیشن ہو جائیں گے. کس کو لا سکتے ہیں؟ ایاز صادق نہیں. پنجاب کے اندر لاہور میں ایاز صادق صاحب لوبی وہ بھی سب کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو نا، ایک ایک کر کے نام ڈسکس کرتے ہیں. ایاز صادق صاحب، ایاز صادق لاہور میں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرا وزیر اعظم لاہور سے آ جائے، ٹھیک ہے. اور میاں صاحب جاتی عمرہ میں ایک بجلی کے بل کاٹ رہی ہو آ کے وہاں کی معاوضہ والے یا لیسکو یا پیسکو یا جو بھی ہے، میاں صاحب کبھی نہیں چاہیں گے لاہور سے کوئی دوسرا وزیر اعظم آئے. بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ایسے میں نے کہا شہباز شریف پرنس چارلز ہیں، پرنس چارلز ہیں، وہ ساری زندگی ملکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب تک ملکہ رہے ہیں، ہماری طرف سے ملکہ برطانیہ. پرنس چارلز ہیں، وہ پچھلے 46 سال سے 44 سال سے ولی عہد ہے. وہ ولی عہد ہی پیدا ہوئے تھے، ولی عہد ہی بڑھ جوان ہوئے، ولی عہد ہی ہو گئے، ولی عہد کی طرح وہ ماں ان کی جب تک دنیا میں ہے وہ ولی عہد ہیں. اور جو والدہ ہیں، والدہ کی والدہ کو 110 سال کی عمر میں جو تھی، پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ، بہرحال مطلب وہ ولی ہے، وہ نکے رہیں گے، وہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے. شہباز شریف صاحب اسی میں خوش ہیں، اسی میں ان کی زندگی سہل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کس کو لایا جائے. 45 دن نہیں، جو بھی آئے گا پرماننٹ آئے گا نا. کوئی نرم ترین آدمی، کوئی ایسا آدمی جو کہ یا تو مرتضی جاوید عباسی ٹائپ جو تھے نا، یا وہ جن سے وہ حلف لیا انہوں نے ڈپٹی اسپیکر ٹائپ. یہ ایاز صادق اسپیکر کو لے کر آ جائیں گے تو پھر اسپیکر کا چناؤ میں پھٹا ہو جائے گا. شاید خاقان عباسی، شاید خاقان عباسی، اتنی موٹی فائل ہے ایل این جی ابھی تک کھلی نہیں ہے، لیکن شاید خاقان عباسی جو ہیں آج دیکھیں نا کتنی انہوں نے ایک مناسب سی پریس کانفرنس کی، بڑے اچھے. سعد رفیق جو ہے نا اب وہ تھوڑے سے دوبارہ زبردوز ہونے کا ان کا جو تھا، آج جو باتیں کر گئے نا وہ عدالت پہ توہین عدالت اور یہ سارا، اور ہم احتجاج کریں گے، فیصلہ قبول نہیں کریں گے فلانا، ان کی ٹرانسکرپٹ پہلے ہی وہ عدالت نے جمع کیے ہوئے. ہمارا دوست ہیں اور مشورہ ہے کہ بزنسز بھی بہت ہیں، ان کے کاروبار بھی بہت ہیں اور سیاست بھی بہت ہے، تو دھبردوز نہ ہو جائیں اس میں، سنبھل کے چلیں جیسے باقی لوگ چل رہے ہیں. یہ لوہے کے چنے ونے ہمیں بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، مشورہ بھائیوں کی طرح دے رہے ہیں کہ آرام سکون سے چلیں، اسی لیے کہ آپ پہ کام ہو رہا ہے اور آپ بالکل فوکس میں، آپ کے لفظ الفاظ تقریر، اور آپ ہیں نہیں، آپ پلیز شو نہ کریں کہ میں کارکن فارکن. آپ ماشاءاللہ پوری زمینیں، پلاٹ یہاں فلیٹوں میں، وہ کیا نام بتایا تھا میں، وہ جو فیصلہ آباد کی کمپنی میں سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ مطلب اتنے کیسے ایک دفعہ حکومت سے آپ ہلے نا تو اس کے بعد آپ سڑک پہ راہ چلتے آدمی سے پوچھیں گے نا
जो वजीर आजम हाउस का वो भी कहेगा मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने 500 रुपए दिए थे मेरे लेके भागे हुए। ये ताकत अजीब ताकत है। अब ताकत जब चली गई ना तो उसके बाद फिर क्या होता है, कौन किधर है, कौन अब ये बनाते हैं, फर्ज करें शायद खाकान अब्बासी को बाकी काबीना में कोई उनसे सीनियर बैठा है, कोई जूनियर बैठा है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब को बैठ के संभालना होगा खुद ही, वो खुद ही डोरे चलाएंगे। जैसे जरदारी साहब मुराद अली शाह को रखा हुआ इस तरह का वजीर आजम होगा, जैसे गिलानी थे, राजा परवेज रशद थे, वो ये सारे। लेकिन मियां साहब ताहयात नाहल हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि वो फैसले में ताहयात लिखा नहीं, जब अदालत लिखती है नाहल और साथ जब अदालत कहती है ना सादिक और अमीन नहीं रहे और नाहल हो गए और मुद्दत नहीं लिखी तो इसका मतलब ताहयात हो गए, फॉर लाइफ, यानी फॉर लाइफ हो गए ना, ताहयात। जब अल्लाह ताला आपको जिंदगी लंबी दे लेकिन आप नाहल हो गए, आप पार्टी के भी नहीं है, आप उधर भी नहीं है। रिव्यू पिटीशन आप अपील दोबारा करेंगे, पता नहीं वो भी हक है नहीं है, अगर होगा तो इन्हीं के पास जाएगा, इन्हीं जजों के पास, वो जज बेंच ही नहीं है अगले हफ्ते से, तो मतलब एक मुकम्मल जबरदस्त हो गए। वो बैरिस्टर जफरुल्लाह हमारे इंतहाई मोहतरम, मुझे नहीं पता उनकी क्या फीस है, बैरिस्टर है क्या फीस है उनकी, मगर वो जो है ना बस जबरदस्त वकीलों ने और मेरी बहन मरियम ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने और ये मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल ने जबरदस्त कर दिया मियां नवाज शरीफ साहब को। वो बात जो चौधरी निसार कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, ठीक है। अब सवाल यह है कि चौधरी निसार अगर तो अब चौधरी निसार का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग, आज हो गए 2-2.5 महीने बाद वजीर आजम ने उनको बुलाया, यानी जब वो वजीर आजम है ही नहीं तो वो उनकी मिजाज कुर्सी के लिए गए होंगे ना। अब ना चौधरी निसार वजीर दाखिला है ना जो है वो वजीर आजम है, लेकिन वजीर आजम ने मुशावरती इजलास में साथ बिठाया। यानी अब ये क्या है, यानी वजीर आजम नवाज शरीफ को समझने के लिए जो है ना मतलब जैसे जरदारी साहब को समझने के लिए पीएचडी करना पड़ता है, मियां नवाज शरीफ साहब को समझने के लिए पागल होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं समझ सकता। कम से कम मियां नवाज शरीफ साहब कब तक मिल ही रहे थे, आज जब वो नहीं रहे तो मिलिए। और उसके बाद बीच में पता नहीं किसकी आवाज आई थी, किसकी आवाज आई थी, शायद खाकान अब्बासी को किसी ने कोई मक्खन लगाया था कि मियां साहब ने इस्तीफा जो है वो क्या इस्तीफा दे दिया है, पता नहीं खुदा जाने क्या। अच्छा अब हुआ क्या है, अगर ये नाहल ना होते ना, जो लोग क्यों कह रहे थे इस्तीफा दे दें, अगर ये इस्तीफा दे देते और नाहल ना होते तो सदर ममनून ये कह सकते थे कि जब तक नया वजीर आजम नहीं आ रहा आप अपने फराइज जारी रखें। ये कैसे थे, वो कह सकते थे। ये है आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 के तहत ममनून हुसैन इनसे कह सकते थे वजीर आजम से कि मैं कौमी असेंबली का इजलास बुलाता हूं अगले हफ्ते, जब भी उस वक्त तक आप वजीर आजम के तौर पे काम करते रहे। ये नाहल हो गए। अब नाहल होने का मतलब है कि टोटल जबरदस्त, यानी अब आप बिल्कुल गायब। ज्यादा अगर कोई आगे जाके अच्छा गिरफ्तारियां मुमकिन है, ये ज़हन में रखें, एफआईआर। और बीच में मैं दोबारा बता रहा हूं किसी भी वक्त ज्यादा चूंचा हूं वो खुल जाएगी फाइल, कौन सी, बाकी नजफी कत्ल की। एक दफा जब पावर गई अब गई, वो मॉडल टाउन कत्ल की फाइल, रेफरेंसेस जो बने हैं। यानी आज मैं सुन रहा था अपने दोस्तों की बात, उनको वो क्या कह रहे हैं कि हमें किस बात के ऊपर नाहल करार दिया गया कि कंपनी बनी थी दुबई में, यानी हमें करना ही था तो अरबों खरबों की जो चोरी की है उस पर नाहल करते। अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं, यानी लंदन फ्लैट्स पे करते में इतराज नहीं था, उस पे करते में इतराज, हमें किस पे कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे आप समझ लें ये इन्हीं की पार्टी जो है, ये इन्हीं की जो सोच है वो भैंस चोरी के मुकदमे बनाती रही है माजी में। तो आप भैंस चोरी वो देखिए सिसिलियन माफिया वो टैक्स चोरी में पकड़े जाते हैं, आखिर में कत्ल किए इधर उधर ये वो सारा सब कर करा के अक्सर बैठे आके और पता चला कि वो बैठे और केले का छिलका। आप वो सुने मियां साहब का ये बड़ा मसला है जो ये मियां साहब एक दफा दरो बगर्दने रावी मियां साहब निकले लंदन में अपने फ्लैट से बाहर, तो केले का छिलका पड़ा हुआ था। तो मियां साहब ने वहां पे कहा हुसैन नवाज से दरो गर्दन रावी, यानी जो मुझे सुना रहा है उस पर गुनाह जाएगा क्योंकि उसने मुझे बताया। उसने कहा मियां साहब ने केले का छिलका देखे कहा आओ मेरे खुदाया आज फिर फिसलना पड़ेगा। यानी मियां साहब दोबारा जो है कहते हैं मेरे रब्बा। अच्छा अब मसला ये है कि मियां साहब ने नाहल हो गए जी, नाहल होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन रेफरेंसेस मेरी बहन यहां 144 रिव्यू की इस्लामाबाद में। अच्छा रेफरेंसेस के ऊपर जज बैठ गए, इन्हीं में से जज होंगे ना जो अब नैब, यानी वो कमर जमा चौधरी भी फारिग, वो भी जबरदस्त टोटल
इसहाकडार नाहल, गिरफ्तारी, फॉर्जरी, मुकदमात। जी अच्छा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ईसीएल में नाम डालो, बात तो सही कह रहे हैं, वो ईसीएल में नाम डालो। जब आप डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम डाल सकते हैं तो दबाव बढ़ेगा चारों तरफ से, ईसीएल में नाम डालो। बाहर कैसे जा रहे हो, ईसीएल में नाम डालो, रेफरेंस चल रहे हैं, पैसा है, यहां से कैसे जा रहे हो। देखना कल कितना शोर हुआ तलाल चौधरी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के जाने पे, पब्लिक से शोर होगा। आप क्या भाई, या रोको या जब ना वजीर आजम हो ना वजीर खजाना हो, हिसाब किताब दो। वो तुमने नेशनल बैंक में क्या किया तो प्रेशर बिल्डअप होने शुरू होगा। अच्छा, हुकूमत कौन चला रहा है इस वक्त? इस वक्त हुकूमत कौन चला रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी से हुकूमत चला रहा है। ये अगर 10 दिन में बैठे रहे इधर उधर, वजीर आजम ना भी हो तो भी कैबिनेट सेक्रेटरी इनसे अच्छी चला लेगा हुकूमत, इनसे अच्छी चला लेंगे ब्यूरोक्रेट्स, इनसे अच्छी हुकूमत चला लेंगे जी। और एक सेकंड के अंदर वो अदालत का फैसला आएगा, कोई आ गया सब केस खुल गया, ईसीएल वीसीएल, ये वो। मैंने कहा वजीर, देखिए मिसाल के तौर पर इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला है, वजीर दाखिला तो नहीं है, ईसीएल में नाम डालो, सेक्रेटरी दाखिला डाल दिया जी। देखना, सेक्रेटरी दाखिला ब्यूरोक्रेट है ना, उन्होंने नाम डाल दिया। तो इस वक्त तो ये बिल्कुल जबरदस्त हो गए हैं, कहां मुजाहरा करना है, क्या करना है। और अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है। 62-63 में जाने का मतलब ये है, अभी तो जो भी आएगा ना, कौन आएगा, अब्बासी, शायद हकान वकान, ये वो कागजात नामजदगी चैलेंज हो जाएंगे, फौरन एक पार्टी ले जाएगी। ये देखें जी एलएनजी के ठेके, शहबाज शरीफ, ये देखें जी उदैबिया की रेफरेंस चल रहा है, ये देखें जी फलां, ये जीआईटी जो गई है, आप ख्याल से नवाज शरीफ साहब का निकला है कटा खुला, उसमें हजारों कागजात और भी तो निकले हैं, और भी तो कुछ होगा। और ये जो है वो जीआईटी, अदालत ने कहा कि जीआईटी की तरफ से जो चीजें आई हैं उन पे और रेफरेंसेस बनाए जी। और 62-63 में ये चले गए अगर। अच्छा, अब मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब, असफंदियार वली, बाकी लोग सारे वो कहां पे खड़े हैं इस वक्त? और नया नई सौदेबाजी होगी, नई सौदेबाजी होगी, पुरानी डीलिंग खत्म। नवाज शरीफ साहब अब कौन आ रहा है? अच्छा, इसके साथ डील करना है, अब बताओ हमें कितनी वजारतें हैं, अच्छा कितना नया भाव लगेगा ना। बदिंजो दोस्त है हमारे, हासिल बदिंजो, जमहूरियत को डाले खुड्डे लाइन, नया भाव लगेगा, नई कैबिनेट बन रही है, मतलब सारी जिंदगी की यही रहेगा। बताएं हमें, हम तो सपोर्ट करना है नहीं करना। तो अच्छा, तो अब क्या है वो? अच्छा, पीपल्स पार्टी ने कह दिया हम अपना मुतबादिल वजीर आजम ला रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान का भाव इधर जाए, या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इधर, भाव ये भाव बड़ा ना। हाँ, असफंदियार वली हमारे भाई उधर मलेशिया में जबरदस्त टावर से उनके, वो जो है अमीर हैदर होती का पता है ना आपको क्या हुआ था? अमीर हैदर होती का जो मासूम शाह था, वो 24 करोड़ रुपए की उसने करवाई थी इसीलिए कि पैनामा में सपोर्ट करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को, असफंदियार वली साहब, और अच्छे जमहूरियत ऐसी चलनी चाहिए। उन्होंने पैनामा में सपोर्ट किया, मासूम शाह को वहां से करवा लिया नेट से। तो मसला ये, लेकिन अब नया भाव तो होगा, नई मंडी लगेगी। और हम ब्रेक से आकर इस पर अपनी डिस्कशन, अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई, जबरदस्त सीजन 2 ठीक है। अब ब्रेक में भी उसके बाद बात करते हैं कि अगले, अच्छा गिरफ्तारियां कैसे होंगी, यहाँ पर गिरफ्तारियों का सिलसिला पड़ेगा। अब ब्रेक में गिरफ्तारियां कैसे होंगी और अगला और मुतबादिल वजीर आजम कौन बनने जा रहा है, क्या ये एक नए दौर का आगाज है, इस पर हम अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। अब बात यह है कि फैसला क्या हो सका। फैसला 5-0 कोई सब हो सकता है, कोई जज अपना एक कोई नोट डाल दे उसमें, लेकिन मुझे बज़ाहिर पांचों जज, 2 तो दे चुके हैं ना फैसला जी, 3 जजेस के सामने कुछ नहीं है। 62-63 में नाअहलियत है, कल मुकम्मल नाअहलियत है, जो मेरा गुमान है। नैब में रेफरेंसेस जा रहे हैं और नैब के रेफरेंसेस खुलने जा रहे हैं, और उसके बाद नए फौजदारी मुकदमा कायम होंगे। फैसला क्या होगा? गुमान ये है 62-63 नाअहली, झूठ बोलने पे, फौर्जरी करने पे, गलत तकारीर करने, ये सारा हुआ जी। और उसके बाद साथ ही ये नैब के रेफरेंसेस सारे खुलेंगे, हुदैबिया पेपर, शहबाज शरीफ खानदान, ये खत्म हो गए। कितना खाओ, कितना खाएंगे, खुदा का खौफ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, डॉक्टर साहब, मरीम नवाज साहिबा ने आज ट्वीट किया कि एक और मुंतखब वज़ीर आज़म को फिर से घर भेज दिया, और लेकिन उनकी जल्द भरपूर ताकत से वापसी होगी। डॉक्टर साहब, क्या अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज ताकत से वापस आएगी? मुस्लिम लीग नवाज अभी तक मेरे ख्याल से मियां साहब उस धचके से बाहर नहीं आ रहे, उस शौक से बाहर नहीं आ रहे,
اس صدمے سے میاں صاحب کو دیکھیں انہوں نے اونچ نیچ سیاست کے، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کو دھکا کس نے دیے. اور ہم جب کہہ رہے ہیں، اور چودھری نثار صاحب کی کل پریس کانفرنس سنے ذرا، چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نئے آنے والے لوگوں پہ تنقید نہیں کر رہا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے، اور نہ میں اپنے کولیز کے اوپر نہ میں ان کے ناراض ہوں، میں وہ اشارہ مریم نواز صاحبہ کی طرف کر رہے تھے. اگر آپ چودھری نثار، اور میں یہ آن اتھارٹی، وہ مریم نواز صاحبہ پہ اعتراض کرے تھے. مریم نواز صاحبہ ان کی اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتی جتنا کرنا چاہیے، اور جتنا چودھری نثار صاحب کرتے ہیں مریم صاحبہ کی. تو وہ یہ جو سوشل میڈیا ہنگامہ یہ ساری باتیں وزیر داخلہ ان کو اطلاع ملتی رہتی ہے. اگر تو خواجہ آصف بات کریں تو چلو ایک سمجھ میں آتی ہے، وہ ایک، لیکن ان کا نام بھی متبادل وزیر اعظم خواجہ آصف صاحب، وہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کو تو اس لیے کیا جا رہا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو میسج بھیجا جائے، وہ اور زبردست ہوں گے. وہ تو پورا سیٹ اپ ہی، وہ تو دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے بتایا مسلم لیگ آدھے تو اس میں آپ ذرا کاؤنٹ کریں تو اس میں مشرف صاحب کے آپ لوگ نکال دیں تو پھر میاں صاحب کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں باقی. یہ امیر مقام اور عبد القادر بلوچ اور ماروی میمن اور دانیال عزیز اور سب کو نکال دیں، سارا سائڈوں پہ کریں تو پھر میاں صاحب کو پتا چلے گا کہ میرے کتنے ہیں اپنے. اور آخر میں بیگم کلثوم نواز ہے، وہ گاڑی جب لفٹ سے اٹھائی جا رہی تھی جب 12 اکتوبر کے بعد، میاں صاحب جانتے ہیں اچھی طرح، ان کو چاہیے جاننا چاہیے. میں نے کہا نا میاں صاحب اگر نہیں جانتے تو پھر وہ بات صحیح ہے کہ میاں صاحب کہتے ہوئے میرے ربا یہ پھر کیلے کا چھلکا آج میں نے پھر پھسلن پہ گا. مطلب میاں صاحب کو ہے بس عادت نا کہ کیا کروں میں، یہ کیلے کا چھلکا مجھے نہیں چلنے دیتا. مطلب یہ میاں صاحب ہیں، خاص میاں صاحب کا ذہن ہے. مطلب کوئی ان کو کہے کہ میاں صاحب چھلکا ہٹا دیں، نہیں، چھلکا میں نے پھسلنا ہے اس کے اوپر روز. مطلب میاں صاحب کا یہ ذہن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب سے میں نے کہا نا وہ پرنس چارلز ہیں، وہ تو ادھر ہی. اب شہباز شریف صاحب کی نیا رولا پڑ گیا. اب اپنے بھائی کو سنبھالو، روز سنبھالو، بیبی سٹنگ. پنجاب ہاؤس تو وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے نا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب ہاؤس ہوتا ہے اسلام آباد میں. مری ادھر پروٹوکال لگاؤ، ادھر پروٹوکال، جی باجی آ گیا. اب بھائی بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ادھر سے ادھر احتجاج کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے. او بھائی وہ میرا پنجاب ہے، کہاں کرو جا کے، بلوچستان میں کرو، ادھر بھی کہاں احتجاج کدھر کرو، مطلب کے پی میں کرو جا کے. کے پی کا کیا تعلق ہے، سپریم کورٹ نے کیا. اسلام آباد میں کرو 144. دیکھیں نا وہ یعنی احتجاج کہاں کرو. میرا بھائی حنیف عباسی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، خدا کا واسطہ حنیف عباسی جو ہے ان کو راول پنڈی سے ہم نہیں چھوڑ، وہ تو ایک حد تک جانا ہے انہوں نے. اور وہ اب ٹھوس ہو گیا نا معاملہ. چلے راول پنڈی میں کرو تو راول پنڈی جو پنجاب پولیس ہے، تو احتجاج کس کے خلاف کرو. دیکھیں نا عمران خان اب تو معاملہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، یہ تو فیصلہ ہو گیا نا. اب پی آئی ڈی بھی گئی، اب پنجاب ہاؤس میں بیٹھیں گے. اب پتہ نہیں وہ مجھے میڈیا اسٹڈی چل کر کیا مستقبل بنا. وہ تو میرے خیال سے چودھری نثار نے زبردست کر دیا، اس کے بغیر چودھری نثار کبھی نہیں آئیں گے. جو انہوں نے چودھری نثار نے کہا نا کہ تصادم کی طرف لے گئے اور لوگ سارے، وہ سارا انہی کی طرف اشارہ تھا. اب اگر خواجہ آصف کو لاتے ہیں تو آپ بس یہ سمجھیں کہ چودھری نثار صاحب اشارہ کر گئے کہ میں آئندہ آؤں گا تو میں ذرا سوالات کے کچھ جوابات دوں گا. خواجہ آصف اتنی بڑی، دیکھیں نا میاں صاحب، میں نے کہا نا وہ کیلے کے چھلکے پہ، اب خدا کا واسطہ کیلے کے چھلکے پہ میاں صاحب دروازہ نہ کھولیں پنجاب ہاؤس کا یا مری میں جدھر بھی آپ. خواجہ آصف کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف کا اور چودھری نثار کا تعلق بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مزے خواجہ آصف کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اچانک 5 بجے یہ ہو ہی نہیں. خواجہ آصف کو لانے کا رسک لے ہی نہیں سکتے میاں صاحب. چودھری صاحب پریس کانفرنس کریں، جب میرے پاس بوجھ اتر گیا، میں ہمیشہ میاں صاحب کے ساتھ رہوں گا، لیکن میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں ملک سب سے پہلے ہے. یہ ڈان لیکس میں کیا ہوا تھا، کون رو دھو کے کس نے فوج سے کہا تھا خدا کا واسطہ یہ ڈان لیکس کی رپورٹ، ہماری جان چھڑاؤ ڈان لیکس سے. انہوں نے کر دینا بات، آ کے کر دینی چودھری صاحب نے. وہ دھمکی دے گئے پہلے نا، وہ کچھ لوگوں کو وہ زبردست کر گئے ہیں. چودھری صاحب کچھ لوگوں کو زبردست کر گئے ہیں جاتے جاتے ان کو، اور ان کے 1 گھنٹے کے بعد رزلٹ آ گیا. میاں صاحب کو نہیں پتا تھا. میاں صاحب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ مجھے نہیں پتا آئی بی کا کیا بنا ہے آفتاب سلطان صاحب کا، وہ ہیں بھی اب یہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کیا ان کو رپورٹ دی تھی کہ آپ کو کلین چٹ مل رہی ہے. اگر آپ نے نااہل ہونا تھا اور آئی بی نے یہ رپورٹ دی تھی آپ کو، تو میاں صاحب کچھ جگہ تو رکھتے، کچھ ڈھونڈ کے رکھتے جگہ، کہیں رہنے کا انتظام، کوئی کھانا پینا پہلے کو. اب اچانک شام خبریں آ رہی ہیں ایک دکھی آدمی شفٹ ہو رہا ہے وہاں سے، نکل رہا ہے. اچھا وہ نااہلیت ہو گئی، وہ اپنے استعفیٰ دیے، وہ آواز لگا رہے ہیں
अगले वजीर आजम। क्या वजीर आजम अभी तक डिनाइल में है डॉक्टर साहब? नहीं, डिनाइल में इनको यकीन नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। मेरे साथ अदालत ऐसा कर सकती है। आजाद पांचों के पांचों जज साहब। अच्छा, फिर जो रेफरेंस अपना बंदा लगाया था ना, नाखून काटेंगे नैप के, ये करेंगे, पर काट देंगे, ये जो डीलिंग चल रही थी, अमीर हैदर होती का छोड़ दिया, मासूम शाह 24 करोड़ लेके उसको इधर छोड़ दिया, जरदारी साहब कह रहे हैं तेरी इसकी मजाल ही मुझे पकड़ेगा आगे नैब में, उसके ऊपर अदालत ने अपना एक जज बिठा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, रेफरेंसेस खुल रहे हैं, 6 महीने में तहकीकात कंप्लीट होनी है जी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे मुकदमात। हाँ। अच्छा, एक बात और जी, ईसीएल में नाम कौन डालेगा? मियां साहब, एडिशनल डीजी इमिग्रेशन FIA, उनका नाम है वाजिद जिया जी, जो GIT के सरबराह थे। वो अपने जिन अदारों में वापस गए हैं। यानी मियां साहब को बहुत सारी चीजों का भी पता नहीं है, बहुत सारी बातें मियां साहब को पता नहीं है। वो FIA से आए थे, वो इमिग्रेशन FIA में गए हैं, 14 साल है नहीं, ECL में नाम डलने का ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ गई, ब्यूरोक्रेसी, और वो अदालत के साथ, और वो सबूत फराहम करते रहेंगे। अदालत ने ऑर्डर में कहा है कि वो GIT ने डब्बा नंबर 10 में से निकलता रहेगा सामान, डब्बा नंबर 10 अदारे सारे। और अब मियां साहब जो हैं, वो मियां साहब हंगामा कहां कर सकते हैं? असल बात है कहां तसादुम। ये मुझे मिले मेरा भाई साद रफीक, तो मैं उससे पूछूंगा कि आप पंजाब हाउस के बर्तन तोड़ेंगे क्या? उसके क्या करेंगे? बावर्ची खाने में जाके बर्तन तोड़ेंगे, प्लेटें तोड़ेंगे जी, उसका बिल भी भाई को बना, कहां मुजाहरा कहां करेंगे? क्या करेंगे? मतलब पंजाब हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, कहां करेंगे? अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। सिंध में करेंगे, जाके कराची में करेंगे, कहां करेंगे? एहतजाज किधर करेंगे? तो हम लोहे के चने, ये सारे जो हैं, अब ब्रेक लेंस के बाद वो बात रहेगी कि गिरफ्तारियों और ECL, वो वाली बात रहेगी। वाजिद जिया साहब FIA में है। बिल्कुल, ये सब कैसे होगा, इस पर अपनी एक्सपर्ट ब्रेक से आकर अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, डॉक्टर साहब, नून लीग मुसलसल कह रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, और मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म की नाअहली को सियासी बहरान करार दिया है। किस सियासी बहरान की बात हो रही है? मियां साहब ने खुदा ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यानी एक होता है ना बरतरफ वजीर आजम, मुस्ताफी वजीर आजम, नाअहल वजीर आजम। अगर वो इस्तीफा देते तो फिर मतलब आप किसी बच्चे को कैसे मुख्तलिफ? नहीं, एक मिनट, कोई बच्चा हो, उसको ना समझ में आए इतनी बात, आप उससे कहें कि बेटा, वो कहेंगे जी क्या हुआ इसहाक डार अंकल के साथ, तो कि अदालत ने कहा है कि इसहाक डार जो है वो नाअहल है। नाअहल, इन्हें आप लफ्ज पे गौर करें, नाअहल अजीब लफ्ज है। यानी मुस्ताफी, बरतरफ, तहरीक नती, नाअहल। और मतलब एक कंपनी का पैसा था नहीं था, वो क्यों कर दिया अदालत ने, हम गौर करेंगे। यानी ये इतने मासूम काके हैं, ये बड़े 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 प्यारे लगते हैं मुझे ये बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब। इनको पता ही नहीं मासूम काके, करोड़ों रुपए तरीके से फीस इनकी निकलेगी, इनको पता ही नहीं कि क्या है। अच्छा, वो जी ऐसे किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो अभी भी उसमें छुप रहे हैं ना, अभी भी वही कहानी है, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन 62-63 नहीं होनी चाहिए, सादिक और अमीन नहीं होना चाहिए कोई। लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ना, अल्लाह ताला, मैं तो वो बातें जरा सुने इनकी, माशा, मैं मिलूंगा किसी दिन से, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अजीबो गरीब किस्म की बातें। और इन सब के तो चांदी हो गई, अभी और आगे पकड़ धकड़ शुरू होनी है ना। लेकिन अब एक तो पहले भावताव लगेगा, अब तो लगेगा भावताव। पहले डील थी मियां नवाज शरीफ साहब आपके साथ, अब आप ला रहे हैं शायद खाकान अब्बासी को, एक मिनट, और अब नया भावताव है ना। अब जरा मियां साहब कमजोर हो गए हैं, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब, अचकजई साहब, बाकी इत्तेहादी, दाएं बाएं आगे पीछे, इन्होंने भावताव बढ़ाना है अपना, ठीक है। और भावताव, अच्छा ये इसको ला रहे हैं, ये तो अभी था, ये तो अभी आया है, ये तो मुशर्रफ के साथ था, ये तो फलां था, ये तो दिमाग ना था, इसको ला रहे, तो भावताव बढ़ेगा। हमें ये दें, हमें वो दें, हमें वो दें, हमें ये करें, हमारे वाक ये करें, फलां करें, भावताव बढ़ेगा। बीच में दरमियान में आ गई 62-63 के ऊपर पिटीशंस आनी शुरू हो जाएंगी तमाम शख्सियात की। वो 62-63 क्या जबर, मैंने कल भी कहा था ना, जियाउल हक साहब और कुछ कर गए नहीं कर गए, ये एक चीज डाल के 62-63 जी। और 62-63 में एक म्यार बन जाए। ये अब सादिक और अमीन कहां मिलेगा? बात बहुत से लोग दुरुस्त कह रहे हैं बात, मगर मसला ये है कि 62 और 63 जब असेंबली से पास हो रही थी तो मियां नवाज शरीफ कहां थे उस वक्त?
یہ کہاں تھے میاں نواز شریف جب 62-63 پاس ہو رہی تھی اسمبلی سے؟ میاں نواز شریف اس وقت کہاں تھے جب ضیاء الحق ڈال رہے تھے؟ جی یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے. میاں نواز شریف لڑ رہے تھے, مظاہرے کر رہے تھے سڑکوں پہ, پکڑو 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 مجھے, پکڑو مجھے, نہ دو, اس طرح کا ڈرامہ ہو رہا تھا. کوئی نہیں, میاں صاحب جو ہیں اب وہ 62-63 آ گئی سر پہ. اب وہ ایک منٹ, اب جو بات کرے گا وہ 10 دفعہ سوچے گا. خواجہ آصف صاحب کا نام 10 دفعہ سوچیں گے, 1 منٹ ٹھہرو یار, یہ 62-63 1 منٹ ٹھہر جاؤ, یہ چیز وہ ادھر وہ لگایا ہوا تھا, وہ کام, وہ ادھر پیسے, ادھر بزنس, ادھر یہ وہ فلانا. تو وہ اس وقت پیپرز تیار ہو کے بیٹھی ہیں. اچھا پھر ایک پارٹی کیوں؟ یہ مطالبہ بھی صحیح ہے لوگوں کا, ایک پارٹی ہی کیوں؟ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ میں کیا شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں, دودھ کے وہاں دریا, وہ مسلم لیگ کے لوگ بات بالکل کر رہے ہیں. ہمارا وزیر اعظم ہی کیوں؟ اچھا وہ مثالیں سے دیتے, ہمارا وزیر اعظم ہی کیوں؟ اب وہ اس طرح کی مثال ہے نا, کیونکہ ابھی تک ایک مکمکہ ایک لیول پہ تو ہے نا. ہمارا وزیر اعظم ہی کیوں؟ منتخب وزیر, پہلے کہتے تھے خالی میاں نواز شریف کیوں, اور وہ کہتے ہیں ایک کو پھانسی لگا دی, ایک کو یہ کر دیا, ایک کو یہ پھانسی لگا دی. تو میاں صاحب آپ کہاں تھے اس وقت جب منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی؟ جو گھر میں آپ کہاں تھے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت برطرف آپ نے کروائی, آپ کہاں تھے اس وقت؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ ایسے سرکل گھوم کے ایسے واپس آ گئی ہے. مقافات عمل. اب میاں صاحب اس میں اب واجد جی FIA میں بیٹھے ہیں, وزیر داخلہ ہے نہیں, نہ انہوں نے بننا ہے دوبارہ. اچھا سپریم کورٹ آ گئی ملک میں, سپریم کورٹ نے بالکل جج صاحبان نے ثابت کر دیا کہ بڑے سے بڑے شخص کا احتساب بھی ہو سکتا ہے. وقفے کا ٹائم ہو گیا. اچھا الیکشن کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یہ الیکشن کہاں ہے؟ الیکشن نہیں ہے جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم ماشاءاللہ بھی نہیں ہے. یہ کہنے ہم دوبارہ آئیں گے ہمدردی کا ووٹ لے کے, کہاں سے ہمدردی؟ یہ 4 وزراء کی آج شکلیں دیکھ کے میں کم سے کم یقین کریں اندر سے میں رویا, مجھے ہمدردی پیدا ہوئی ہے ان کو دیکھ کے کہ ان میں کوئی شخص ایسا ہے جس کو دیکھ کے ہمدردی, لوگوں کے دل جذبات سے لوگ رونا شروع کر دیں, یہ رونا شروع کر دیں, کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, یہ روئے لوگ, کوئی صاحب ہوگا, لوگوں کا دل چاہ رہا ہے مارے ٹی وی کے اندر گھس کے. آپ وقفہ لیں اس کے بعد بات کریں. الیکشن کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ابھی تو دھبڑدھوس ہونا ہے سندھ میں, ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے پکڑے جانا ہے 62-63 پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں. ناظرین ہیڈ لائنز کے بعد ہم پروگرام جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اگلی گرفتاریاں کس کی ہوں گی یہ بات کرتے ہیں, ذرا آپ ہیڈ لائنز سن لیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 62 مزید لوگ جائیں گے, ڈومینو جائیں گے لوگ 62-63 ہے نا. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں تک یادداشت کام کرتی ہے, 1973 کے آئین کے تناظر میں انہوں نے باقاعدہ 62-63 کے لیے باقاعدہ, مطلب وہ ہمیشہ حمایت میں رہے ہیں اس کے, لیکن اب وہ پریشان ہے کہ 62-63. مولانا صاحب زبردست آدمی ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ 62-63 کے اوپر آزاد کریں. اصل میں یہ ہے کہ اگلی کابینہ جو بننی ہے نا, اگلے وزیر اعظم نے نئی ڈیل کریں گے, سب کی نئی ڈیلنگ ہوگی, اور وہاں میاں صاحب کمزور پوزیشن میں. میاں صاحب کسی پہ اعتبار نہیں کرتے, میاں صاحب کسی پر اعتبار نہیں کرتے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا. استعفیٰ دے دیتے تو وہ کام کر سکتے تھے اگلے وزیر اعظم کے آنے تک, لیکن اب نااہل. یعنی یہ جو لفظ ہے نا, اب آپ عام آدمی کو سمجھاتے رہیں کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ کہیں گے کیوں گئے میاں صاحب؟ میاں صاحب نااہل لفظ ہے. آپ کی 4تھی کلاس کے بچے سے پوچھیں کہ یہ نااہل, یعنی وزیر خزانہ نااہل تھا پاکستان کا, چوری چکاری میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا کے جعلی کاغذ بناتے ہوئے. یعنی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ الزام کیا لگے نااہل. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر ظفر اللہ, کرنا ہی تھا, پھانسی لگانی تھی تو کوئی 100 آدمیوں کے قتل میں لگاتے تھے نا, وہ بھی تو تھیں. یہ کیا آپ نے ایک مرغی کے بچے کے ذبح کرنے پہ وزیر اعظم ہٹا دی؟ یعنی وہ عجیب و غریب دلائل دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جھوٹ ہے, ہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اتنا بڑا ڈبہ نمبر. ایک دفعہ آپ پاور سے ہٹیں, آپ ذرا ہٹیں تو صحیح. تھوڑی دن کی عدالت نے یہ JIT بنائی نا, کہ یہ JIT بنائی عدالت نے اور آفیسرز نکلے, انہوں نے کیا کام کر کے دکھا دیا. آج عدالت کو لوگ سلوٹ کر رہے ہیں کہ عدالت نے یہ طاقتور ترین لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے, دیکھیں نا, یہ تو آپ جو جس کسی چور کو پکڑے ہیں آپ سڑک پہ چلتے ہوئے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی چور کو پکڑتے ہوئے وہ کہیں گے کہ میں نہیں ہوں, میرے پڑوسی نے سازش کی ہے, اور میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں, وہ سامنے والا ہے نا وہ دکان. یہ تو ایک روٹین ہے. یہ آپ ابھی بھی چلے جائیں تھانوں میں, جیلوں میں, وہاں وہ پیشہ ورانہ قاتل بیٹھے ہوں گے اور چور ڈاکو بیٹھے ہوں گے. آپ اسے پوچھیں وہ
کہے گا میں تو بڑا نیک آدمی تھا جی، وہ میرا تھا نا چاچے کا پتر تھا تو اس نے مجھے پھنسوا دیا، سازش کی میرے خلاف. یہ سادے روٹین، یہ جو ہے نا، یہ اس لیول سے اس لیول تک جو ہے سازش کی ہمارے خلاف، ہم تو بڑے نیک. جی اب مزے کا پکڑے گئے، عدالت نے نااہل قرار دے دی تاحیات. جب آپ نہ لکھے نا عدالت فیصلے میں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال، تو پھر ٹل فردر آرڈر ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایسے ڈاکٹر شاہد کو اٹھا کے جیل میں پھینک دو، تو بس جیل میں پھینک دو نا، بس جب پھینک دو ساری پڑھائی رہی ڈاکٹر شاہد. یہ نہیں کہا کہ ہفتے کے لیے پھینکو. ڈاکٹر شاہد کو آج سے جیل بھیجا جاتا ہے، بس ختم. یہ فیصلہ ہو گیا عدالت کا. اب مجھے بتائیں اس عدالت کے اس فیصلے کو کیسے آپ پڑھیں گے؟ یہ پڑھیں گے نا ڈاکٹر شاہد گیا جیل ہمیشہ کی. تو ہمارے دوست پریشان ہو رہے ہیں، نہیں یہ تو 24 گھنٹے کے لیے نااہل ہوئے. یہ تاحیات ہے، کیونکہ اس میں ڈیوریشن. اب یہ پٹیشن میں جائیں گے، ریویو پٹیشن کا بھی پتہ نہیں حق ہے یا نہیں ہے. وہ جائیں گے، فیصلہ کریں گے، اور مریم اورنگزیب انہی کے سامنے دوبارہ جائیں گے. وہ بینچ کی چھٹی پہ جا رہا ہے، وہ بینچ چھٹی جس کو یہ چکروں میں تھے 48 گھنٹے پہلے کے کسی طرح یہ 2 دن اور ٹال لیں. جو میں پروگرام میں بار بار کہا تھا، بڑی سازشیں ہوئی ہیں، بڑی ڈرانے کی، دھمکانے کی، لالچ دینے کی، سب کچھ. وہ بینچ تو جا رہا ہے تو ریویو پٹیشن کا ڈالیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب لابنگ شروع ہو گئی. کئی لوگوں نے چوائس شدہ سے رابطہ کر لیا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. آج مزید رابطے ہو گئے. کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا. سفید پوش مڈل کلاس میاں نواز شریف صاحب کو پسند کرنے والے لوگ یعنی ادھر چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. بڑا اچھا آدمی تھا میاں نواز شریف. ہاں جی وہ کیا، وہ دھندا کدھر کے کاروبار، اچھا منسٹر نئے وزیر سے بات اچھی ہوگی. اس طرح میاں صاحب کے ووٹر ایسے ہیں. کون ہے پاور ہے، اچھا کتنا سونا ہے جی، اچھا میاں صاحب نے کیوں ہے، اوہو اچھا پھر ادھر. یعنی ووٹر ایسے ہیں میاں صاحب کے، سارے ایسے. یہ میاں صاحب کو پتا ہے. لیکن پنجاب کے مڈل کلاس کاروباری طبقہ، مطلب وہ ایک حد تک یہ سن سکتے ہیں یہ رونا دھونا، یہ نا، یہ ایک حد تک یہ آنسو بارے ہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا وزیر اعظم چلا گیا، شکلیں کون ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہی یہ کون ہے. اس سے پوچھا، اس نے فون کیا، یار یہ تو اور فضول ہے. اس سب میں جانتے ہیں دوسرے کو. تو ہمدردی تو گئی. اب رہ گیا کہ بس اب ریفرنس شروع اور ریفرنس دائر. تو 6 مہینے مقدمات کا سامنا. ذرا چونچا زیادہ عدالت کے بارے میں کی تو تقاریب پہ پابندی، جس طرح الطاف حسین صاحب کی لگی تھی. نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں نا، دھبڑ. تو یہاں پر آصف کرمانی آ گئے. اب آصف کرمانی آ گئے، وہ بابر اعوان کی جگہ ہیں، کس کی جگہ ہیں پتہ نہیں. لیکن وہ ایک چیز بات یہ ہے کہ یہاں جو گیا وہ گیا، یہاں پھر پوچھتا کوئی نہیں. اور میاں صاحب کے ووٹ تو پوچھتے بھی نہیں ہے نا. میاں صاحب کے تو ووٹ بینک کی وہ ہے نا. کون ہے جی، پرویز الہی صاحب آ گئے. تو پرویز الہی صاحب زندہ باد زندہ باد. طلعت چودھری کا ٹھمکا شروع ہو گیا، ادھر بھنگڑا شروع ہو گیا. مطلب یہ سارا وہ ادھر تھے، ادھر سورج مکھی کے پودے. اب میاں صاحب جو ہیں، میرے سے بھی گزارش ہے کہ میاں صاحب خدا کا واسطہ، اب آپ جب گھر سے نکلیں پنجاب ہاؤس میں تو کیلے کا چھلکا ہٹا لیں آگے سے. اب مت دوبارہ کہیں کہ یہ میرے ربا ہے کی سازش کیتی ہے، پھر کیلے کا چھلکا ہے، میں نے کام نہیں کرنے دیتا کوئی. مطلب میرے 4 سال رہ گئے. مطلب کیلے کے چھلکے کو خدا کا واسطہ سائڈ سے ہو جائیں، ادھر ہو جائیں. شہباز شریف سے کہیں کہ وہ اٹھا لے کیلے کا چھلکا، کچھ کریں، بار بار کیلے پہ چھلکے پہ نہ پھسل کے اس کو سازش نہ قرار دے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، الیکشن کی طرف معاملہ جا نہیں رہا. یہ 62-63 جو کھل گیا ہے نا، اس کے اندر یہ صاف ہونے جا رہے ہیں، بدماشیاں صاف ہونے جا رہی ہیں. الیکشن کی طرف نہیں، نہ یہ ان میں سے کون لڑے گا؟ یہ تو 62-63 ایک خاندان پہ رکے گا، ایک پارٹی پہ رکے گا کیا؟ میں نے کہا سندھ میں ندیاں بہ رہی ہیں. وہ میرا کتنا پیارا دوست ہے سہیل انور سیال، دیکھیں نا، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ ہمارے چیئرمین جوائن جائیں، جو ڈی جی رینجرز تھے، وہ وہاں جائیں تو وہ ملیں. چیف آف اسٹاف جو ہمارے ملے وہاں جا کے، اور سندھ لینڈ کو دیکھیں ذرا جا کے کہ اچھا کون؟ انور سیال. وہ جو اچھا انور سیال ڈی جی رینجرز، اچھا اسد کھرولوالا چھاپا. بات یہ، وہ وزیر داخلہ، ماشاءاللہ وزیر داخلہ. اچھا وہ، اب بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ 62-63 باہر کے کام میں ان کے پاس ہیں کیا؟ انہی کے پاس تھے کہ 4 لوگوں کے پاس. میں نے کہا حکومتی باہر سے چلتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک جو کام تھا، وہ آج ایک بڑا پہاڑ جو گرا ہے. میاں محمد نواز شریف پنجاب کا وزیر اعظم نااہل ہو کے نکلا ہے. ماشاءاللہ نہیں لگایا ہمدردی کا ووٹ ملے گا. ایک میں اور آنے والے دنوں میں جو بھی جائیدادیں نکلیں گی، پیسے چیزیں، وہ بیوروکریٹ بولیں گے خود ہی آ کے.
اس کے بعد کہاں اور مظاہرے کریں گے, کہاں کریں گے؟ میں تو سب سے زیادہ انٹرسٹ اس بات پہ لے رہا ہوں کہ میرا بھائی سعد رفیق مجھے ملے تو میں اسے پوچھوں کہ آپ ہنگامہ کہاں کریں گے؟ پنجاب میں کریں گے تو پنجاب پولیس مارے گی آپ کو, پنجاب پولیس نہیں مارے گی تو کیا گھیراؤ جلاؤ کریں گے اپنے صوبے میں؟ کہاں کریں گے؟ مطلب مجھے جگہ بتا دیں کہ کہاں پر مسلم لیگ احتجاج کرے گی. میں اس بات پہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. تو یہ زبردوس پنجاب ہاؤس کے برتن نہ توڑیں خدا کا واسطہ. اندر پتہ چلا رات کو آوازیں آ رہی ہیں پنجاب ہاؤس میں ایف آئی والے کود گئے, ننجا ٹرور نے چھلانگ مار دی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر, پتہ چلا احتجاج ہو رہا ہے, مسلم لیگ نواز برتن توڑ رہی ہے پنجاب ہاؤس میں. یہ نہ کریں میاں صاحب, یہ نہ کریں. پبلک کے برتن ہیں وہ گلے پڑ جائیں گے. شہباز شریف کے ایک اور ریفرنس کیس داخل ہو جائے گا, واجد ضیاء ادھر بیٹھ گئے, رہے نام اللہ کا. یہ کیا لوگ ہیں, کیا میاں صاحب نواز شریف, ہم قانون کے آگے سر جھکاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, ہم آنکھیں اٹھا کے چلتے ہیں. خدا کا واسطہ میرے بھائی ایسی باتیں کرتے ہیں نا, یقین کریں میں بہت ہنسی آتی ہے. ہم وہ فیض احمد فیض کا کیس سر اٹھا کے چلو, خدا کا واسطہ یار حد بس کر دیں پلیز. مطلب مت وہ دن آنے دیں آج جتنا زیادہ بولیں گے. اب دیکھیں نا خورم دستگیر صاحب کم بولتے ہیں, جو کم بولتے ہیں نا ان میں سے وہ ان کی پھر بھی بچت ہے. شاہد خان تو آج آئے نا, انٹروڈیوس ہوا ایز فیوچر پرائم منسٹر. پریزیڈنشیل لکس, پریزیڈنشیل اسٹائل, پریزیڈنشیل لکس, پروٹوکول, یہ وہ شاہد خان وہ تو. لیکن مسئلہ یہ کہ فائل, ایل این جی, وہ ٹرمینل, وہ قطر کی ڈیلیں, تو اور میاں صاحب کا اعتماد, اور میاں صاحب کو کیسے, یہ کیسے ہوگا کہ میری بہن کا ریفرنس کھل رہا ہو اور یہاں وزیر اعظم بیٹھا ہو. اور مطلب یہ وہ بالکل سندھ والی صورتحال نہیں ہوتی کہ کیمرے سے بیٹھے ہیں اور وہ مٹھا رام میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عاصم. یہ وہ گھوم پھر کے وہی قصہ, یہاں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم گاڑی چلاتے ہوئے نواز صاحب کو لے کے جانے نااہل وزیر خزانہ. اس سے کسی نے نہیں, اسحاق ڈار جو ہے غریب کو کسی کا وہ صفائیاں دیتا رہے گا, نہیں میرا بیان پہلے کا صحیح تھا, اب صحیح تھا, اس کو کسی نے پوچھنے, سب اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں. پوری مسلم لیگ میں اگر کسی بات پہ یکجہتی ہے نا تو وہ اسحاق ڈار پہ. مطلب اگر مسلم لیگ کو اکٹھا رکھنا ہے نا تو اسحاق ڈار کو سب ایک ایک لگائیں جا کے روز, تو مسلم لیگ اکٹھی رہے گی. یہ اسحاق, کیونکہ یہ آدمی سب سے زیادہ کان بھرنے میں ادھر ادھر یہ وہ اپنے رشتے کا فائدہ اٹھایا. لیکن اب میاں صاحب خود بھی نااہل, وہ بھی نااہل, بچوں کے ریفرنس کھل گئے, داماد نااہل. نااہل لفظ بڑا عجیب ہے, یہ کوئی لفظ میرا خیال ہے باعزت لفظ ہوتا تو اچھا لگتا مجھے, وہ نااہل. لیکن مسئلہ یہ کہ نااہل اور لوگوں نے بھی ہونا ہے. 62-63 میں باقی سیاسی جماعتوں کی پھر کیا اسٹریٹجی ہے ان حالات کو دیکھ کر؟ ان حالات کو دیکھ کے کالے بکرے نہیں ذبح ہو رہے تھے کل وزیر اعظم. بکروں کی قلت, یہ میرا خیال ہے اس دفعہ بقرعید میں قیمت بڑھ جائے گی بکروں کی. کالے بکرے, اور کہیں مجھے اکرم شیخ صاحب کی وہ تصویر میں دیکھتا ہوں جو سعودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, ہمارے بھائی اکرم شیخ سعودی, وہ پتہ نہیں تصویر ہے نہیں, وہ دکھائیں گے کسی. اکرم شیخ, یہ تصویر, اوہ اکرم شیخ صاحب ہمارے بھائی وزیر اعظم صاحب کو آخر تک, یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ میاں صاحب کو ادھر تک میک شیور کریں کہ سعودی عرب میں نہ جا سکے میاں صاحب. مطلب وہ جگہ بیٹھ کے قانونی مشیر, بڑے بڑے وکلا, اچھا پھر پیسے دے کے ہائر کیا جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ نواز شریف نہیں ہو سکتے, نواز شریف نہیں ہو سکتے. 48 گھنٹوں میں میرے میڈیا کے کئی کولیگز نے ایسے کلا بازی کھائی ہے, لیکن میرے کچھ نہیں ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو کچھ. پھر اگلے دن وہ میں نے کہا فرانس میں چند روز پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ درندہ, خونی درندہ نیپولین کے بارے میں, پھر آخر نیپولین دورہ کریں گے عالم. میڈیا میں دیکھیں کیا ہوا, نواز شریف نہیں جا سکتے, نواز شریف نہیں جا سکتے, وہ کہہ رہے نواز شریف چلے گئے, نواز شریف یہ ہو گیا, وہ اچانک ہو گیا. ایسے مارا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اس کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی کلون ہے اس کا, اس کی شکل کا کوئی اور ہی, اس شکل کے کتنے بندر ہیں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں سارے. وہ اس طرح کے میڈیا میں بھی لوگوں نے ایسے چھلانگیں ماری ہیں کہ میں پریشان ہو کے دیکھ رہا ہوں, میں کہ یار ایک منٹ یہ وہی آدمی ہے, نہیں وہی ہے, اسی طرح کی کوئی مخلوق ہے. تو بہرحال اب میاں صاحب نااہل ہو گئے. لفظ نااہل بڑا خراب ہے, وہ پہلی نااہل تھے اسحاق ڈار, اب ان کے لوگوں کی پکڑ تک شروع ہوگی. یہ بینکوں کے اندر معاملات, یہ جو معاملات ہیرا پھیری ساری شروع ہوئی ہے. احتجاج وحتجاج بھول جائیں, پارلیمنٹ یہ فائلیں, یہ پیٹیشنیں آنی شروع ہو جائیں گی, فلانا 62 میں, فلانا 63 میں, کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو کھلے گا سارا قصہ. ایک دم طاقت سے ہٹے نا, سب بیٹھے ہوں گے. وہ جس طرح بھائی بیٹھا تھا نا حسن نواز تھا, حسین تھا, حسن وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, کون تھا, حسین نواز.
تو اسی طرح سے فواد اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوں کہ میں نے کیا کیا یہ سارے وہ ہوا دیکھی یوں اڑپ کر کے وہ بتانا شروع کر دیا، اور وہ بتا رہے ہوں گے اور یہ کیا، ایسے کیا، یہ ڈیل ہوئی فلاں ہوا، یہ کیا وہ کیا، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے. اور وہ بس یہ ہے کہ یہ بس گزارش ہے، میاں صاحب سے گزارش ہے کہ آپ پنجاب ہاؤس چھوڑ دیں، حکومت میں آپ نہیں ہیں، خدا کا واسطہ آپ حکومت میں نہیں ہیں، آپ جا کے ہوٹل میں رہیں، ریسٹ ہاؤس میں رہیں، کسی کے گھر پہ ٹھہر جائیں، میرے گھر پہ حاضر ہو جائیں. میرے گھر پہ نہ ہی آئے تو بہتر چھاپا نہ لگ جائے پیچھے. بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو پنجاب ہاؤس بنتا نہیں اور نہ مری بنتا ہے. احتجاج کا رستہ بند ہو گیا، پنجاب میں احتجاج کر نہیں سکتے. جی کنٹیمپٹ میں ایک آدھ آدمی پھڑک گیا نا ان کا، باقی سارے غائب ہو جانے، سارے غائب ہو جائیں. اچھا میاں صاحب نے پہلے بھی کیا تھا، وہ 1997 میں جب اٹیک ہوا تھا 98 میں سپریم کورٹ میں، تو سارے نیچے کے لوگ بیچارے وہ اختر رسول اور یہ سارے نااہل ہو گئے تھے اور میاں صاحب بچ گئے تھے. تو اس بار یہ جو نااہلیت والا کھیل ہے نا کہ عدالت کی توہین، عدالت بہت آرام سکون سے چل رہی ہے. ایک دن بلا کے انہوں نے تڑ کر کے سزا سنانی اور پابندی، پتا تھا تقریر ٹی وی میں پابندی لگ گئی الطاف حسین صاحب کی طرح، تقریریں نہیں نشر ہونی. انہوں نے کہا توہین عدالت کہتے ہیں کہ تقریر بند کرو، ٹی وی میں کیمرہ کو ظاہر کرو. یہ کچھ بھی یعنی دیکھیں نا اس وقت میاں صاحب کو بہت سنبھل کے، اور سیاستدان صاحب بیٹھے ہوں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سعد رفیق کہہ رہے ہیں اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہم جیت کے آئیں گے، تو ہم جو پیچھے چھپے ہوئے لوگ ہیں، جو یعنی مطلب ان کا یہ غالباً میں تو یہی سمجھا کہ جو جج صاحبان کے پیچھے جو شخصیات کھڑے ہوتے ہیں جو دروازہ وغیرہ کھولتے ہیں نا عدالت کو، ان کے اشارہ ہوگا اتنے تو ذہین ہے کہ سوچ سمجھ کی بات تو یہ دھبردوز ہو گئے. یہ بھی گئے پیراگون یہ وہ سارا فلیٹ تو سنبھل کے جو سعد رفیق صاحب سنبھل کے ہمارا بھائی، اور بڑا اچھا بڑا زبردست سیاسی کارکن، بڑے زبردست سیاسی کارکن تھے، اور ماشاءاللہ عرب کھربپتی آدمی ہے، عرب کھربپتی آدمی ہے. سوچ سنبھل کے پتا پورا کا پورا ڈبردوز ہو گیا، ریلوے کی زمینیں ادھر ادھر. وہ کیسے کیا تھا، کہاں پہ جھگڑا ہوا تھا، کون سا کلب تھا وہ لاہور کا، کہاں جھگڑا ہوا تھا ان کا، سکھ چین میں ہوا تھا نہیں رائل پام میں، وہ سیٹل کیسے ہوا، وہ بھی بڑی سٹوری ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے سکون سے رہیں. عدالت نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جمہوریت کو آگے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. جمہوریت کو گرانا بھی چاہیں گے تو افراتفری کیا پیدا کریں گے، افراتفری. آج 3-4 ٹائر جلا دیے انہوں نے، پتہ نہیں اپنی گاڑی کے جلا دیے، کس سے جلا دیے، وہ کیا ڈرامہ بازی ہوئی. ہاں گجرانوالہ میں جلا دیے. اب وہ میاں صاحب نکل کے اپنے راز کھولیں گے، اپنے بتائیں گے، کیا بتائیں گے، کیا بتائیں گے، مجھے بتائیں نا میاں صاحب کیا بتائیں گے، اور کیا وہ بتا سکتے ہیں. اوہو میاں صاحب نام ایزی، میاں صاحب کو دیکھیں نا، میاں صاحب بس میں نے کہا نا بس میاں صاحب کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. کئی لوگ وہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے نا وہ سلمان تاثیر کے جو قتل کیا تھا ان کے حوالے سے پھانسی لگی تھی، تو وہ ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہرحال کو چھوڑیں، وہ بھی جو ہے نا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں میاں صاحب. میاں صاحب اپنے سیکیورٹی کریں، آرام سے بیٹھیں، عدالت کا جو ہے وہ فیصلے کو ایکسیپٹ کریں، اور زیادہ افراتفری نہ پھیلیں. جی شکریہ. افراتفری نہ پھیلیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ ان کے سارے یعنی میں سوچ رہا تھا کہ شاید چودھری نثار وہ بتا دیں کہ کن وزیروں نے، 2 وزیر تو ان کے کچن کیبنٹ کے جنہوں نے مخبری کی ہے ساری، تو وہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا میرے خیال سے کل پرسوں تک یہ کال کر لیں گے. ممنون حسین اجلاس بلائیں گے اسپیکر کو. اسپیکر جو ہے وہ خود بھی امیدوار ہیں لیکن میاں صاحب ان کو نہیں چاہتے. شاہد خاقان کا نام آ سکتا ہے، جس کا نام بھی آئے گا یہ پارلیمنٹ ایسے ہلتی رہے گی، مار دھاڑ کا شکار ہوتی رہے گی، اس میں سے 62-63 ہوتا رہے گا، لڑائی جھگڑا فساد ہو گیا، سندھ میں کھولو اس کو کرو یہ کرو، افراتفری، اور پھر ملک کسی بہتر دھارے پہ جائے گا جمہوری انداز میں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ابھی اگلے چند دن انجوائے کریں، ابھی یہ پکڑ دھکڑ، ابھی دبردوزی انجوائے کریں، پریشانیاں اور یہ اور ادھر پکڑا اس کو پکڑا، اس کا نام ڈل گیا، اس کا کاما آ گیا، اس کا یہ آ گیا، اس کی جائیداد نکل آئی، اس کے کا یہ بھی تھوڑے دن ذرا انجوائے کریں. جی ٹینشن نہ ہو، انجوائے کریں اور بدماشیہ کی پٹائی ہوتے دیکھیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جہاں کسی کو شک ہو کہ یہ کوئی بدماش دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، ریاستی کسی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو 2 لگائیں. یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.